سورہ انشراح کی پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی. علم نشرح، سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے، سورہ علم نشرح بھی کہا جاتا ہے. انشراح کا مطلب ہونا ہے کسی شے کا کشادہ کرنا، کسی شے کو کھولنا یا کسی کو واضح کر کے بیان کرنا. اور جب ہم علم نشرح لک صدرک اس آیت کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ایک تو لفظ ہے نشرح، دوسرا لکا، اور تیسرا صدرک. اسی نشرح سے شرح، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ علماء نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا، اس کو مزید واضح کرتے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے مزید اسے کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا. تو یہ جو نشرہ ہے یہ مضارع کے صیغے کے ساتھ جمع متکلم ہے. اس سے مراد یہ ہے جیسا کہ ہم انگلش میں جو استعمال کرتے ہیں وی، یہ نشرہ میں جو نون ہے یہ وی کا معنی دے رہا ہے، اور جو آگے جو شرح ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کر دی کہ کھول کر بیان کرنا یا کسی شے کو واضح کر دینا، بڑھا دینا اور وضاحت کے ساتھ ذکر کر دینا. اگلا لفظ ہے لکا، اس پر میں آگے گفتگو کروں گا. یہ لکا حضور علیہ السلام کے لیے تشریفاً اور تکریماً ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں لکا کا جو اسلوب ہے وہ دو آیات میں، ایک ہی علم نشرح لکا صدرک، اور دوسرا چوتھی آیت جو ہے جس میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ورنہ لکا کے معنی اس آیت کے، اس سورت کے ہر آیت میں موجود ہے. جو کاف ہے، کاف، اسے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ہمیں ہر آیت میں نظر آئے گا، اور حضور علیہ السلام کی جانب اس کاف اور لکا کے ذریعے سے اشارہ ہے. اور اس کے بعد پھر اس آیت مبارکہ کا جو آخری لفظ ہے وہ ہے صدرک. صدرک کاف سے مراد حضور کی ذات ہے، اور صدر کو عمومی لفظوں میں سینے کو کہتے ہیں، سینہ، صدرک یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ انور. سبحان اللہ. لم جو ہے یہ تاکید کے معنی کے ساتھ نفی کے معنی میں آتا ہے، اور اس سے قبل اگر الف لگ جائے تو یہ کوئسچننگ ہوتا ہے، استفہامیہ ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ فیل میں ہے علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کہ آپ نے دیکھا. جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 6 بجے برگر نہیں کھائے، یعنی کہ کھایا ہے. اسی طرح سے علم نشرح لکا صدرک، مفہومی ترجمہ اگر اس کا کیا جائے تو معنی یہ ہے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے لکا، آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کے سینہ انور کو کشادہ نہیں کر دیا. امید ہے کہ اس آیت کے یہ جملہ جو 4 حروف ہیں، 4 جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں 4 مختلف، وہ آپ تک آسانی کے ساتھ ڈیلیور ہو گئے. یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے لکا، آپ کے لیے آپ کے سینہ انور کو کشادہ نہیں کر دیا. اب میں نے جو کلام کرنا ہے وہ نہ علم پہ کرنا ہے، نہ نشرح پر کرنا ہے، میں نے کلام لکا پر کرنا ہے اور صدر پر کرنا. صدر، یہ جو لفظ صدر ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ صدر کا معنی ہے سینہ. اور پھر اگر اسی صدر کے معنی کو سینے کے معنی میں لیں تو سینے کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کا جو مرکزی حصہ ہے وہ ہمارا سینہ ہے. ہمارے جسم کی بنیاد اور اولیت اور ہمارے جسم کی جو بقا ہے، اس کا جو سسٹین ہونا ہے، وہ کس بنیاد پر ہے کہ ہمارا سینہ محفوظ ہے. اس سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بند ہو جائے تو اسی کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. ہاتھ اگر شل ہو جائے، کٹ جائے، بچ سکتے ہیں. پاؤں کٹ جائے، بچ سکتے ہیں. کان کٹ جائے،
زیادہ سے زیادہ سن نہ سکیں گے، زبان کٹ جائے بول نہ سکیں گے، ناک میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو سونگ نہ سکیں گے، لیکن اگر اس سینے میں پوشیدہ جو دل ہے، جو قلب ہے، اگر اسے کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر سارے اعضاء کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں اگر اس سینے میں چھپا ہوا جو دل ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے۔ اس لیے کہا کہ یہ سینہ اور اس سینے میں پوشیدہ راز اور خزانہ یہ اتنا اہم ہے کہ ہمارے جسم کے لیے یہ مرکزی حیثیت کا حاصل ہے، اس لیے اسے صدر کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ہم کوئی یونین بناتے ہیں، کوئی کونسل بناتے ہیں، تو اس میں جناب ایک شخص ہوتا ہے جس کو نومینیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو پریزیڈنٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ آپ کا صدر ہے۔ یہ مجلس سجی ہے تو اس مجلس میں بھی کوئی صدر ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے جب اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے بیان کیا کہ جیسے یہ دل ہے، اس سینے میں محفوظ خزانہ جو دل ہے، اگر وہ رک جائے اور اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر ہمارے وجود کی بقا باقی نہیں رہتی۔ یہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کی بات کی گئی ہے، حضور کے سراپا کی بات نہیں ہوئی، حضور کے پورے جسم کی بات نہیں ہوئی، محض حضور کے صدر یعنی حضور کے سینے کی بات ہوئی۔ محبوب اگر آپ کا سینہ سلامت ہے تو کائنات بھی سلامت ہے۔ آپ کے سینے میں پوشیدہ وہ خزانہ جو قلب مصطفیٰ ہے، اگر اس قلب مصطفیٰ میں جان ہے تو محبوب وہ دل جو آپ کے سینے میں دھڑکتا ہے، اسی کی تو دھڑکن سے ساری کائنات کی دھڑکنیں چلتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا شیخ۔ یہ جو سینہ ہے، یہ جو صدر ہے، اسے ہر شے میں بنیادی حیثیت، مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی اسے مرکز اور اولیت کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اسی پر ہی سب کی نگاہیں مرتکز ہوا کرتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے جب اسی لفظ صدر کو مزید اگر میں ایلوبریٹ کروں تو یوں سمجھیے، اگر کوئی صدارتی نظام ہو تو اس میں صدر کی جو خاتون ہوتی ہیں اس کو خاتون اول کہتے ہیں۔ اگر کوئی پارلیمانی نظام ہو تو اس میں جو اول ہوتا ہے یا سب سے جو ممتاز ہوتا ہے یا جو سب سے اہم شخصیت ہوتی ہے وہ وزیر اعظم ہوتی ہے۔ تو اگر پارلیمانی نظام ہو تو اس میں وزیر اعظم کی جو خاتون ہے اسے خاتون اول کہا جاتا ہے۔ تو جب صدر کے معنی کو لے، یعنی ایسا فرد کہ جس کی اہمیت سب میں سب سے بلند ہو، وہ سب میں صدر کی حیثیت رکھتا ہو، اس صدر کی گھر والی خاتون اول ہو جاتی ہے۔ اس صدر کی خاتون یعنی اس فرد جسے اول ہونے کی حیثیت حاصل ہے، جسے سب سے اہم ذات ہونے کی حیثیت حاصل ہے، جسے سب سے بلند درجہ ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اس کی جو خاتون ہے اسے خاتون اول کہا جاتا ہے۔ تو جب صدر کائنات محمد مصطفیٰ کی بات کی جائے اور پھر اس صدر کے سارے معنی کو اپنے سامنے رکھیں تو پھر ایک عاشق کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے کیا آپ کے لیے اس کائنات میں صدر کا ہونا ظاہر اور نمایاں کر کے بیان نہیں کر دیا؟ کیا آپ کے صدر کائنات ہونے کا مرکز اور صدر کائنات ہونے کا منصب کیا نشرح ہم نے کھول کھول کر بیان کر نہیں دیا؟ فرمایا محبوب لوگ آپ کو مانے یا نہ مانے، آپ صدر کائنات اس وقت بھی تھے جب کچھ نہ تھا، آپ صدر کائنات تب بھی ہوں گے جب کچھ نہ ہو۔ میں علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے جو آپ کو صدر کائنات کا منصب عطا کیا، سب سے اول ہونے کا جو منصب عطا کیا ہے، سب سے اعظم ہونے کا جو منصب عطا کیا ہے، سب سے برتر ہونے کا جو منصب عطا کیا ہے، محبوب وہ ہم نے چھپا کر تو نہیں رکھا۔ نشرح لک صدرک، آپ کی خاطر ہم نے ہر ایک ایک کو بیان کر دیا ہے۔ اب کس
किस्मत में है कि जो मान कर तज़किरे करता रहे, और किस्मत में है कि घर की लाइटों को भी बंद कर दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं में हैं। मुस्तफ़ा को सदर कायनात रब ने बनाया, हमने माना, और सुबह शाम मुस्तफ़ा के सदर कायनात के तर्जुमे और गाने भी गाते हैं।